साइफर केस फौरी तौर पर रोक देने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला कप्तान के हक में जारी करते हुए हर तरफ मुखालफिन की सफ़ों में सफ़े मातम बचा दिया। होने क्या जा रहा है, मुल्की सियासत अब किस करवट बैठेगी और पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब क्या होगा। 200 केसेस, रिहाइयाँ, गिरफ्तारियाँ, रिहाइयाँ, अदालती हुक्म किस हद तक कारामद होगा, इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये वो पुरएतमाद अल्लाह ताला से मदद की पुकार और भरोसा। जिस शख्स की क़व्वत ईमानी मजबूत हो तो अल्लाह ताला उसकी मदद क्यों ना फरमाए। रब ताला जिसकी मदद फरमाए, फिर दुनिया भर की ताकतें जो हैं उसके सामने एक ज़र्रा बराबर रखती हैं। ऐसा ही कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां इस वक्त हर तरफ हर अदालत से एक झंडी दिखा दी जाती है, कहीं इंसाफ की तवक्को नहीं, तो वहीं इस सियासत के और इस वक्त जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल स्मोग ज़दा है, स्मोग ज़दा मुस्तकबिल में एक रोशनी की किरण जो है वो अदालतों की तरफ से आती दिखाई देती है। नाज़रीन, मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइन कानून की बालादस्ती और आवाम के एतमाद को बहाल रखने के लिए एक ऐसा बड़ा हुक्म सादर फरमाया है कि जिसमें एक वो केस जिसे सबका हुकूमत ने दबा हुआ केस उजागर करके एक ऐसी अपनी जो नीयत है उसमें फतूर को जाहिर करते हुए जिस तरह जाते जाते कानून साजियाँ की, और कानून साजी के सिलसिले में इस कप्तान को जो है वो जेल में डाल दिया गया। साइफर केस जो दबा हुआ था वो सबसे ऊपर लाकर उसमें ऐसी दफात दिन ब दिन शामिल की जाती रही कि इसकी सज़ा फांसी या सज़ाए मौत। ये फरमाइश किसकी थी कि मैं आऊँ तो मेरे रास्ते में कप्तान नहीं होना चाहिए, मेरे आने से पहले जेल में होना चाहिए, और फिर भी अगर मेरे रास्ता साफ ना हो तो फिर इसको कानून के कटहरे में लाकर लटका दिया जाए। मनोन इन पे असर जो है और अमल हो रहा था, क्योंकि अदालतों को तो आइन को और कानून को यहाँ पर रौंदा गया, ऐसे रौंदा गया 17 माह में कि जिसका अभी तक तसलसल जारी है। इसका तसलसल जारी रखते हुए कप्तान के खिलाफ वो कार्रवाइयाँ और उनके कारकुनों और लीडरों के खिलाफ वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख की अब इस बरसगीर की तारीख में भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान के मार्शल लॉ के द्वार भी इसकी गवाही है कि वहाँ उस दौर में भी ऐसा जुल्म और सितम रकम नहीं किया गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और ऑनरेबल जस्टिस साहिबा सुमन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा ने साइफर केस में बड़ा फैसला देते हुए कप्तान को सज़ा दिलवाने के जो अपोजिशन के ख्वाब थे उनको चकनाचूर करते हुए उनमें सफ़े मातम बचा दी। साइफर केस के हवाले से आपको मालूम है कि जेल में ट्रायल बंद कमरे में होता है और उस पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई, और उसमें अदालत आलिया का ये कहना है, जनाब जो इनके वकील हैं सलमान अकरम राजा जो हैं, उन्होंने इस केस की भरपूर पैरवी की और उन्होंने कहा कि अदालत ने ये पूछा कि ये कहाँ ये इसकी अप्रूवल हुई। 2 दिन में काबीना की अजरत में मंजूरी के जनाब
ان کا ٹرائل جیل کے اندر بند کمرے میں کیا جائے، اس میں کیا مجبوری تھی؟ وہ کیا حالات و واقعات تھے کابینہ نے اتنی اجرت میں یہ فیصلہ دیتے ہوئے ایسا کپتان کو اس کے حق سے محروم کیا؟ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ عدالت کا یہ فیصلہ ایک بڑا فیصلہ کہ اب سائفر کا ٹرائل اوپن ہوگا، بند کمرے میں جیل کے اندر نہیں ہوگا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ایک شخص کو اس پہ بند کمرے میں ٹرائل کیا جاتا ہے، جیل کے اندر جا کر اس کے فیملی کے چند افراد کے علاوہ کسی کو وہاں سننے کا موقع نہیں دیا جاتا؟ کون سا انصاف ہے یہ؟ عدالت کے چپتے سوالات اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں ان پر کافی گراں گزرے۔ بہت منت سماجت کی کہ جناب کیس کو جاری رکھا جائے اور اس پہ حکم امتناع نہ جاری کیا جائے، مگر حکومت نے تمام دلائل رد کرتے ہوئے حکم دیا کہ اس کو فوری طور پر یہیں پر روک دیا جائے، اس کیس کو یہیں سائفر کے کیس کو یہاں پر ہی روک دیا جائے، اس کی کوئی سماعت نہیں ہوگی۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ جاتی حکومت نے جو اس میں قانون سازی کی تھی اور جس میں صدر مملکت نے جو سائن کیے بغیر اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا، اور راتوں رات جو عدالت اور جج صاحب جو ہے تعینات کیے گئے، عدالت نے اس پر بھی سوالیہ نشان اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ایک جج صاحب ہیں، ان کی تعیناتی ہوتی ہے، عدالت کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے، اور پی ٹی آئی کے سارے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پہ مقدمات بھی درج کر دیے جاتے ہیں، اور ان پہ ٹرائل بھی شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بھی جیل کے اندر۔ انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ جناب ایسے نہیں چلے گا، آپ لائیں نا ذرا وہ ساری فائلیں، وہ سارے ڈاکومنٹس لائیں نا عدالت کے سامنے، ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس میں اتنی عجلت میں یہ فیصلے کیے گیا، اور جناب یہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت تعیناتی کر دی گئی، عدالت قائم کر دی گئی، اور جس میں قانون کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان سے رائے لی جاتی ہے، اس سے اوپینین لی جاتی ہے کہ جناب ہم یہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت تعیناتی کرنے کے بعد گویا گونگلوں نالوں مٹی لاؤن واسطے تسی چیف جسٹس صاحب کو پوچھ لیا، ہاں جی اسی کر دیتا ہے، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کر دیتا تے ٹھیک ہے، ہوں اسی کی کریے۔ یہ بے بس نظام جو ہے، اس کو اوپر آج ایک اس کی بے بسی کو ایک اوپن ٹرائل کورٹ کا حکم دینے کے بعد لوگوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور پی ٹی آئی جس سے ہر عدالت سے ایک گرفتاری ہوتی ہے، اس کے بعد عدالت ریلیف دیتی ہے، وہ باہر آتا ہے، اس کو پھر گرفتار کیا جاتا ہے، ایک سلسلہ کپتان کے ساتھ بھی ایسے ہی روا رکھا گیا۔ لگتا ہے یوں ہے کہ اس سائفر کے کیس کے جن معزز جج صاحبان کے پاس کیس لگا، اس کو بھانپ لیا گیا کہ ان کی رائے کیا ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے ہی توشہ خانہ کیس اور جو 90 ملین پاؤنڈ ہے اس کا کیس جو ہے، اس میں کپتان کی گرفتاری ڈال دی جاتی ہے، یعنی یہ راہ ہموار کر دی گئی۔ اگر سائفر کیس میں کپتان باہر آتا ہے تو القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب عدالت کا یہ امتحان ہے کہ عدالت اپنے احکامات پر کس قدر عمل کرواتی ہے، کیونکہ ابھی حال ہی کی مثالیں ہیں کہ عدالت تو ضمانت دیتی ہے، باہر نکلتے پھر گرفتار کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی کپتان کے ساتھ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ تو جیل میں آلریڈی، اسے وہیں گرفتاریاں ڈالی جا رہی ہیں۔ دوسری بڑی جو ہے اہم پیش رفت ہے، آج انسداد دہشت گردی کے عدالت سیشن کورٹ جناب حسنات ابو ذوالقرنین جو ہیں، ان کی عدالت سے کپتان کو 2 ضمانتیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں، جو رد کی گئی تھی پہلے۔ اس میں توشہ خانہ کیس ہے اور القادر ٹرسٹ کیس ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کا ذکر کروں تو اس میں بشرا بی بی صاحبہ کپتان کی جو اہلیہ ہیں، ان کو نیب کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے، شنید یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ ان کی گرفتاری کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی تک کپتان ٹوٹا نہیں ہے، جھکا نہیں ہے، بکا نہیں ہے، وہ ملک سے نہیں بھاگا، تو ہو سکتا ہے کہ اپنی اہلیہ پر حرف آنے کے بعد وہ شاید اس کو اب جھکا سکے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کپتان جو ابھی تک چٹان کی طرح کھڑا ہے، وہ جھک جائے گا؟ لگتا نہیں ہے۔ اور اگر عدلیہ نے انصاف دیا،
عدلیہ میں اگر سارے کیس جھوٹے کیسز جو ہیں ان کو عدلیہ نے سننا شروع کیا تو پھر یہ بیس لیس کیسز جو ہیں جس میں ہزاروں کارکن گرفتار ہیں، جس میں خواتین اندر ہیں، لیڈر اندر ہیں، تو پھر انصاف کے جب تقاضے پورے ہونا شروع ہوئے تو پھر ان جھوٹے کیسز کا کیا بنے گا؟ وہ جو جاتی حکومت جنہوں نے جھوٹے کیسز بنائے، کیا ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا؟ بڑا سوالیہ نشان چھوڑے جاتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور حالات و واقعات اتنے ہیں کہ بہت ساری ویڈیو بنائی جا سکتی ہیں، یہ ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی مگر ٹائم کی کمی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔